ایک بار ان کی فلائٹ 5 منٹ لیٹ ہو گئی. اس وقت کنگ فشر چلتی تھی بامبے ایئرپورٹ سے, کہیں پروگرام میں ان کو جانا تھا, 5 منٹ لیٹ ہو گئی. انہوں نے کنگ فشر فلائٹ کے اوپر کیس کر دیا تھا اور کورٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو ایکسپٹ کر کے بہت بڑا جرمانہ دلوایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرین اور اسی لیے تو چھوڑتے ہیں اور پلین لیتے ہیں, اگر آپ فلائٹ بھی 5 منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا. اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی دلیلیں دے دی تھی کہ آپ 5 منٹ کی بات کر رہے ہو, 5 منٹ میں کتنے ملک برباد ہو گئے اور کتنے ملک آباد ہو گئے. ہمارے یہاں جلسے تو کرائے جاتے ہیں لیکن سسٹم نہیں, مینجمنٹ نہیں. جس دن میں نے یہ تاریخ دی تھی 13 تاریخ, میں نہیں جانتا ہوں جلسہ کمیٹی کون ہے, میں نے تاریخ دی تھی مولانا توحید صاحب کو, عباس کو, اور اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے 4 بجے کشن گنج سے بس ٹرین پکڑنی ہے, کلکتہ جانا ہے, کلکتہ سے فلائٹ پکڑ کے مجھے کہیں اور نکلنا ہے, میری ٹرین مس نہیں ہونی چاہیے. کل تک ہم سے یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کا ٹائم 11 بجے ہے, 1 بجے جلسہ ختم ہوگا, ہم آپ کو 3:30 بجے ہم پہنچا دیں گے کشن گنج اسٹیشن. یہاں لانے کے بعد اسٹیج پر بٹھالنے کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم تو 1:30 بجے. میں کمیٹی سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ کمیٹی کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جو بیچ میں پڑا ہوگا ہم اس سے بات کریں گے. مینجمنٹ بنائیے. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے, پہلا. آپ کے بہار میں 20 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں, یہ پہلا ریکارڈ ہے جو مجھے 12 بجے سے لا کر اسٹیج پہ بٹھا کر 1 گھنٹہ فالتو بٹھایا گیا ہے. یہ زندگی کا میرا پہلا ریکارڈ ہے. اتنی دیر میں اسٹیج پر نہیں بیٹھا ہوں, لیکن آپ نے اس ریکارڈ کو توڑوایا ہے. میں بھی اس کو زندگی بھر یاد رکھوں, میں بھولتا نہیں ہوں. جہاں میرے ساتھ ایک تاریخ بن جاتی ہے, اس گاؤں کا نام میرے ذہن میں زندگی بھر رہے گا. ویسے مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں یہاں کب آیا تھا. کوئی کہہ رہا 2006 میں آئے تھے, کوئی کہہ رہا کہ 2010 میں آئے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ 6 سال پہلے آئے. مجھے معلوم ہی نہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ یہاں ایک بار آ چکے ہیں اور آپ کا جوتا بھی یہاں سے چوری ہوا تھا. جب اس نے یہ مجھے بتایا تو پھر آج میں نے جوتا اس ٹیبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ پھر نہ ہو, کیونکہ بہت سے لوگ جوتا اس لیے چراتے ہیں کہ مولانا جرجیز کا جوتا پہنیں گے تو شاید جنت میں چلے جائیں. ارے بھائی, میرا جوتا پہننے سے کسی کو جنت تھوڑی مل جائے گی. مولانا جرجیز کو خود نہیں معلوم کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. میں اس میں پوری بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں جلسہ کمیٹی کو. مینجمنٹ اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں, فیل ہے پوری طریقے سے. سسٹم بنا کے رکھیے. آپ کسی مقرر کو اگر ٹائم دے رہے ہیں 12 بجے کا, مقرر کی ذمہ داری ہے کہ 11:69 پہ وہ اپنی بات ختم کر دے. 12:01 کی ذمہ داری ہے. آپ ہم کو ٹائم دیجیے, بتائیے کتنا بولنا ہے, میں 2 منٹ پہلے اپنی تقریر ختم کر دوں گا, 1 منٹ آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ہمارے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں 12:30 سے لے کر 1 تک, 1:01 نہیں ہونے دیتا ہوں. صحیح صلاحیت وہ کہلاتی ہے کہ آدمی اپنی پوری بات کم سمے میں بھی کہہ لے جائے, تھوڑے وقت میں بھی اپنی بات کہہ لے جائے. ایک بار جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پر اور مہاتما گاندھی کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا, تو انگریزوں نے ان کو قید کیا, بڑی مشکل سے ان کو بولنے کی اجازت دی, لیکن ان سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے, 1 منٹ میں جو بات کہنا ہو کہو. مہاتما گاندھی نے اپنی بات 1 منٹ میں بھی کہہ دی تھی لوگوں سے. اور کیا کہا, لوگوں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا بولنے کا, ان انگریزوں نے مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیا ہے, لہذا بھارت کی کنڈیشن یہ ہے, ہمیں یوں کرنا ہے. بس یہ کہہ کر وہ ہٹ گئے. اتنی سی بات کہہ کر اشارہ کر گئے کہ ہمیں تمہیں نکالنا ہے اور بھارت کے اندر ہمیں غلامی سے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. 1 منٹ میں وہ اپنی بات کہہ گئے. اچھا خطیب, اچھا مقرر, اچھا مولوی وہ ہوتا ہے جو کم سمے میں بھی اپنی بات کہہ لے جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا. اسلام نام ہی ہے وقت کی پابندی کا. دیکھ لیجیے آپ, فجر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, ظہر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عصر کی نماز اس کا ایک وقت ہے, مغرب کی نماز اس کا ایک وقت ہے, عشاء کی نماز اس کا ایک وقت ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا اس وقت پر آؤ نماز پڑھو, اور یہ بھی کہا بلا کسی عذر شرعی کے اگر آپ نے وقت کی پابندی نہیں کی تو آپ گناہگار بھی ہوں گے. عذر شرعی ہونا چاہیے. بخار آ گیا, بیمار ہے, آنکھ لگ گئی, سو گئے, نہیں اٹھ پائے. یہ بھی نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز آپ ایک ہی ٹائم میں پڑھ لو. چلیے ہم کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, نماز ہی تو پڑھنا ہے. فجر کی نماز ہم ابھی پڑھ لیتے, نہیں ہوگی. ظہر کی نماز بھی 5 نماز ہم اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, چلیے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اسلام ہمیں نماز کا نہیں, ہمیں وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے.
وقت کی پابندی کرنا سیکھیے. روزے کا ایک وقت ہے, آپ اس وقت رمضان کے روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے, وہ اپنے ٹائم پر ہی رکھنا پڑیں گے. سردی ہے تو دن چھوٹا ہو جائے گا, گرمی ہے تو دن بڑا ہو جائے گا. سردی ہے تو روزہ آپ کو 12 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں روزہ افطار ہو جائے گا. گرمی ہے تو 14 اور 15 گھنٹے بھی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ وقت کی پابندی اسلام ہمیں بتاتا ہے. اسلام کے اصولوں سے ہم سیکھیں کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ہر معاملے میں اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے, اپنی ضد نہیں چلانا چاہیے. ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ خیبر کے اندر جو مال کافروں نے چھوڑا ہے اور ہمارے ہاتھ لگا ہے, سارے لوگ خیبر میں لوٹا ہوا مال اور کافروں سے چھینا ہوا مال جمع کر دیں تاکہ جو مسلمان صحابہ جنگ میں لڑ رہے تھے ان میں پورا بانٹ دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام دے گئے اور اللہ کے رسول نے جتنے لوگ لڑ رہے تھے صحابہ ان میں برابر تقسیم کر دیا. جانتے ہو ایک صحابی 1 مہینے کے بعد ایک چادر لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول جنگ خیبر میں کافروں کے ہاتھ سے جو مال لگا اس میں یہ چادر بھی تھی, یہ خوبصورت چادر تھی, اس پر میری نیت خراب ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں اب دینے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا کیا تم نے اعلان سنا تھا, مال جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سنا تھا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, اس اعلان کو سننے کے باوجود تم چادر نہیں جمع کیے؟ کہا نہیں. کہا جاؤ اب چادر کو جمع کرنے کا وقت نکل گیا, اب اس چادر کے ہم کتنے ٹکڑے کریں گے اور کتنے لوگوں کو بانٹیں گے. اب یہ چادر تمہاری قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اعلان کیا جا چکا ہے, وقت اس کا نکل چکا ہے, تم نے اپنے وقت سے اندر چادر جمع نہیں کی ہے, اب اس چادر کو قیامت کے دن لے کر آنا. اللہ کے رسول نے اس چادر کو قبول نہیں کیا. وہ صحابی برابر نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے, ساری عبادتیں کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, ہر چیز کی پابندی کرتے رہے. پھر ایک موقع پر جنگ ہوئی, اس جنگ میں وہ شرکت بھی کیے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر قتل بھی کر دیے گئے, شہید بھی ہو گئے. صحابہ نے کہا ان کے لیے خوشخبری ہے, اے اللہ کے رسول دیکھیے وہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے اور شہید تو جنتی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن وہ جنتی نہیں ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, ان کے بارے میں کہا وہ جنتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. جو چادر انہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اور اعلان ہو جانے کے بعد جمع نہیں کی, اپنے وقت کے اندر انہوں نے اس چادر کو جمع نہیں کیا, وہ چادر جہنم کی آگ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے. اس چادر کی امانت میں خیانت کرنے کی سزا جب تک یہ جہنم میں پا نہیں لیں گے تب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہ چادر اس صحابی کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. وقت کی پابندی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے وقت کے اندر چادر جمع نہیں کی, 1-2 مہینے کے بعد جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اب یہ چادر قبول نہیں کی جائے گی, قیامت کے دن لے کے آ. وقت کی پابندی کرنا, ایک منٹ بہت قیمتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ناکام اور ناکارہ وہ انسان ہے جو وقت کی پابندی نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 4-5 چیزیں گنائی ہیں. ان 4-5 چیزوں میں جانتے ہو ایک چیز آپ نے کیا فرمائی ہے, اغتنم خمسا قبل خمس. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. اس میں آپ نے پہلی چیز بتائی شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یعنی جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکو گے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اس میں دوسری چیز آپ نے فرمائی صحتک قبل سقمک, اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. صحت مند ہو, تندرست ہو, اللہ کی عبادت کر لو, اپنی بیماری کا انتظار مت کرو کیونکہ بیماری میں نہ صحیح سے رکوع کر پاؤ گے نہ صحیح سے سجدہ کر پاؤ گے. پھر آپ نے اسی میں 5 چیزیں جو گنائی ان میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو. اپنی زندگی میں نیک عمل کر لو, مرنے کے بعد عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے, پھر عمل نہیں کر سکو گے. اسی 5 چیزوں میں ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی
फराग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने फुर्सत को, अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र व अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं, पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अकल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अकल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया तो यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम बोलिए। चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहाँ पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाया इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो किबले की तरफ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं पढ़ते? हाथ उठाते हो? वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर या है तो हमें बताओ कहाँ है? नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अज़ान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहाँ आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में। क्यों इस्लाम को आपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके। इस्लाम चलेगा
تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلیں۔ آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا، یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں۔ اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے، مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے، اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے۔ آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے۔ آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو، یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین۔ ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی۔ وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے۔ اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار۔ امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں۔ امام کا بیٹا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ تمہارے باپ کو کینسر ہے، تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے، اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں۔ امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے۔ ارے تم اپنی دعا مانگو، امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے، تمہیں کچھ زیادہ مانگنا ہے تم زیادہ مانگو۔ یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں؟ 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، اس کی۔ اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا، ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے، میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، اب کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے۔ اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں، اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے، لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے۔ اب پھیرنا پڑا، اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے۔ اس کو عادت مت بنائیے۔ دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں، دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیے۔ وہ 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، 15 منٹ مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو۔ اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا، دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر، رو رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے، تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے میرے بھائیوں۔ یہ دعا کا مذاق ہے۔ اللہ گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا، اللہ میرے گاؤں میں برکت دے، اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے، اللہ میرے یہ آمین اللہم آمین، یہ دعا کا مذاق ہے یار، مت بناؤ مذاق۔ اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق۔ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا۔ قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے، لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، وہاں صرف حکم یہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، صرف دعا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، آتا حدیث میں، لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو، کہیں نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں، آپ لوگ آمین آمین بولو، اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ کی ایسے، اور نہ لوگوں نے آمین کہا، بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یعنی تم اپنی دعا کرو، ہم اپنی دعا کر رہے ہیں، دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں، اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر
اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اس بری رسم کو بند کریے، اس نوٹنکی کو بند کیجیے. میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں. اس نوٹنکی کو بند کیجیے. دعا آپ کیجیے. ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے. ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے، پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہے دعا. بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، بیٹا باپ کے لیے کرے، باپ بیٹے کے لیے کرے، بھائی بہن کے لیے کرے، بہن بھائی کے لیے کرے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان، جائیے، روز جا کر دعا کریے. کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجیے. کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی. کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں، صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کر دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں. یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے، کل مانگیے، 2-4 دن بعد مانگ لیجئے، متعین مت کریے. روز دعا مانگیے. قبر پہ جا کے کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی. ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں. بھائیو، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو. آپ سے بھی کہہ سکتے کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کوئی برائی کی بات نہیں ہے. دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے. اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں، صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی. کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں. یاد رکھنا، اسلام کے اندر صرف 2 ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے. ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، 2-4 گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. جائز ہے آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے. ٹھیک، ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کی یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر سیبہ سے یا باقرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ. کہ اللہ کے نبی باقرہ تو نہیں ہے لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے. آپ نے کہا اچھا کوئی ولیمہ کیا؟ آپ نے ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں، طریقے سے رہنے کا حکم ہے، کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. 2 شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں
تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے. اس میں غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو 1 بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اتنی زکوٰۃ دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو، حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجیے، ختنے کی دعوت مت دیجیے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے.